الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ الکریم سبق نمبر 22 پڑھیں گے۔ تو ہم اس سبق میں نماز کو تلفظ کے ساتھ اور صحیح ادائیگی کے ساتھ سیکھیں گے تاکہ ہماری نماز درست ہو جائے۔ بعض اوقات جب ہم نماز نہیں سیکھتے، ہم نماز کو تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھتے تو حرف کو حرف کے ساتھ بدل دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا، تو جس سے ہم معنی فاسد ہو جاتا ہے اور نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آج ہم تلفظ کے ساتھ اور صحیح ادائیگی کے ساتھ نماز سیکھیں گے تاکہ ہماری نماز درست ہو جائے اور صحیح انداز سے پڑھ سکیں۔ اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں۔ اس سبق میں بھی پچھلے تمام اسباق کے قواعد اور حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، بالخصوص حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ اس سبق میں کہتے ہیں ہجے اور رواں دونوں طریقے سے پڑھیں۔ ہجے والے تو ہم نے پیچھے تمام اسباب ہجے کے ساتھ ہی پڑھے، 21 جو اسباق ہم نے پیچھے پڑھے وہ ہجے کے ساتھ ہی پڑھے۔ اب اس سبق کو ہم رواں کے ساتھ پڑھیں گے کہ رواں کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو اور اس سبق میں قواعد جو ہم نے پیچھے تمام اسباق میں پڑھے ہیں، اس سبق میں بھی ہم ان قواعد کا خاص خیال رکھیں گے اور حروف کی ادائیگی کا بھی خاص خیال رکھیں گے۔ قریب و صوت جو حروف ہے ان حروف میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے اگر معنی فاسد ہو گئے تو نماز نہ ہوگی، یعنی کہ اگر ہم حرف کو حرف سے بدل دیا تو نماز میں معنی فاسد ہو جائے گا اور معنی فاسد ہونے کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اسی وجہ سے خوب توجہ کے ساتھ اس سبق کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہماری کوئی غلطی باقی نہ رہے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے ثنا، اس میں عموماً لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں، جس کو لمبا کرنا ہوتا ہے اس کو لمبا نہیں کرتا، اور جس حرف کو پور کرنا ہوتا ہے اس کو بھی پور نہیں کرتے، تو اس میں غلطیاں رہ جاتی ہیں۔ تو آج ہم صحیح طریقے سے اور قواعد اور حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھ کے نماز سیکھیں گے۔ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم۔ یہ لام کو پر کرنا ہے اور میم پر غنہ کرنا ہے، اور با پہ کلکرا ہو رہا ہے، با پہ کلکرا کرنا ہے، اور ہا کو بھی تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، اور لام کو پر بھی کرنا ہے اور لمبا بھی کرنا ہے، اور میم پر غنہ کرنا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، یہ کاف بری کے خیال رکھیے گا، اس کو پور نہیں پڑھنا۔ وبحمدک، وبحمدک، وتبار، یہاں پہ را کو پر پڑھنا ہے یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ وتبارک اسمک، آگے سین ہے، اس کو سین کو زا سے اور صاد سے ممتاز کرنا ہے، یعنی فرق کرنا ہے، اس کو صاد بھی نہیں پڑھنا، اس کو زا بھی نہیں پڑھنا۔ وتبارک اسمک، وتبارک اسمک، وتعالی، عین کو بھی الف مدہ ہو رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، ایک الف کی مقدار، آگے لام کو بھی، اور تا باریک پڑھنا ہے۔ وتعالی، وتعالی جدک، وتعالی جدک،
ولا الہ غیرک، یہاں پر مد ہو رہی ہے تو آگے غین ہے، یہ غین کو بھی پر پڑھنا ہے، را کو بھی پر پڑھنا ہے، ان دونوں کو غین اور را کو پر پڑھنا ہے۔ ولا الہ غیرک، غیرک، ولا الہ غیرک، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ آگے تعوذ، اس میں بھی خاص خیال رکھنا ہے، پہلے حمزہ ہے، پھر عین ہے، آگے پھر ذال ہے، ان میں فرق کرنا ہے، حمزہ کو عین نہیں پڑھنا، عین کو حمزہ نہیں پڑھنا، ذال کو زا نہیں پڑھنا اور اللہ نہیں پڑھنا، اس میں خاص خیال رکھنا ہے۔ آگے باللہ، جو لام ہے اللہ کی، اس کو بھی بریک پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں پہ طا کو بھی پر پڑھنا ہے اور را کو بھی پر پڑھنا ہے۔ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ بھی اللہ عز و جل کے جو لام ہے اس کو بریک پڑھنا ہے اور رحمان، را کو پر پڑھنا ہے اور میم کو ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے، آگے را کو پھر پر پڑھنا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اس کو خوب اچھے انداز سے اور توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تب ہماری غلطیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر ہم توجہ نہیں کریں گے پھر ہم حروف جو قریب و صوت ہے ان میں فرق بھی نہیں کر سکیں گے، جن کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے پھر ان کو بھی واضح کر کے نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو اس سبق کو جتنا توجہ کے ساتھ اور شوق کے ساتھ پڑھیں گے اتنا جلدی ہمیں سمجھ آ جائے گا اور یاد کر لیں گے۔